اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آج جن 5 آیات کا ترجمہ کیا گیا، بنیادی طور پہ پچھلی 5 آیات اور یہ آیات یہ ایک تسلسل ہے، اور یہ بنیادی طور پہ قبلہ کے بارے میں، یہود اور مسلمانوں کے بارے میں، یہود اور منافقین کے اعتراضات کے بارے میں، اور قبلہ کی اہمیت کے بارے میں کہ قبلہ کی اہمیت کیا ہے اور جس کا قبلہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی چیز بیٹھ جائے کہ یہ اہم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب کریم کے برابر ایک ایسی علامت کے طور پہ وہ چیز ابھر آئے گی جس کو لوگ اگر اپنی خواہش کے ساتھ اس کو پسند کرنا شروع کر دیں، ماننا شروع کر دیں، عبادت شروع کر دیں، تو وہ شرک میں شامل ہو جاتی ہے، وہ بت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ساری آیات میں اللہ رب العزت نے بالکل ان بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ کوئی سمت اہم نہیں ہے، کوئی جگہ اہم نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ رب کریم اس جگہ کو متبرک رکھے، بابرکت رکھے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرے، لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اس طرف دیکھیں، اس طرف منہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو یہ صرف رب کریم کا اختیار ہے جو رب کریم نے ان پچھلی اور آج والی 5 آیات اور پچھلی 5 آیات کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو بار بار ریپیٹیشن اور ایک ری انفورسمنٹ کے طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب کو تو یہاں انہی ساری آیات میں بالکل ان کے دل کی بات کو باہر نکال کے رکھ دیا رب کریم نے کہ یہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کعبہ کی اہمیت کو، سمتوں کی اہمیت کو بالکل اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح ان کو علم دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ بیٹوں کی وجہ اس لیے کہا گیا کہ چونکہ ان کی اس وقت کی الہامی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تحریر کیا گیا کہ اللہ رب العزت کیا کیا صفات رکھی ہیں جو آخری نبی آئیں گے ان میں، اور یہ پڑھنے کے بعد خوش ہوا کرتے تھے کہ ہاں آخری آنے والے جو نبی ہیں کاش کہ ہمیں وہ وقت ملے جب وہ آئیں تو ہم موجود ہوں۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس وقت جو قوم موجود تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا وہ بت ٹوٹ گیا۔ وہ بت کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے اس سیادت اور قیادت کو، اور وہ اللہ رب العزت نے جو تکریم دے رکھی تھی ان کو، اللہ رب العزت نے جو ان کو خیر الامہ کا جو خطاب دے دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جن احکامات کے بارے میں رب کریم نے حکم دیا ان احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کو آگے لے آئے اور اپنی خواہشات کے مطابق کتاب کے اندر تحریف کی۔ اور یہ 1900 سال بعد تحریف کرنے والے جو یہود اور نصارہ تھے، یہ سارے جو ہیں اس وقت لوگوں کو اس علم کے بارے میں بتاتے تھے جس علم کو انہوں نے اپنی مرضی سے تحریف کر کے پیدا کیا، اور اس علم کو چھپا دیا جس علم کا رب کریم نے ان کی کتابوں میں اور یہاں ہمارے قرآن پاک میں پھر رب کریم نے واشکاف الفاظ میں بتا دیا کہ دراصل یہ صفات اور یہ باتیں تھیں اور یہ احکامات تھے، یہ اخلاقیات تھے، اس تمدن کے بارے میں اور اس معاشرت کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا تھا، اس یہ کرنے کا اور یہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کو انہوں نے اپنی مرضی سے جس کو چاہتے تھے وہ کریں اور جس سے چاہتے تھے وہ نہ کریں۔ تو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور مسلمانوں کو بھی پھر آخر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے تو بلا شبہ مسلمانوں اور خاص طور پہ جو منافقین تھے یہ تو گمراہ ہونا ہی تھا، اس کی وجہ کہ ان کے دل کے اندر ٹیڑھ تھی، لیکن یہود کے دل کے اندر تو یہ تھا کہ یہ اپنے انبیاء کے بارے میں بھی مخلص نہ تھے، انبیاء کے بارے میں بھی انہوں نے تحریف کی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان کے اندر تحریف کر دی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ان آیات میں کہا گیا
کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی ہمارے بھی جد امجد وہ ہیں جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور سب سے بڑا شرک تھا جو انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کے اوپر لکیر لگا دی تھی۔ دوسری طرف اپنے انبیاء کو جو الزامات انہوں نے دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے الزامات دیے، ان کی جو شخصیت ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کے قرآن پاک میں کوئی اس طرح کی کوئی ایسے واقعہ نہیں ہے جو واقعہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خود تعریف کر دیا اور اس کے بیچ خود اپنی مرضی کے الفاظ شامل کر لیے، اپنی مرضی کا بیان شامل کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو تو بلکہ دین سے انہوں نے باہر نکال دیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اصل علم تھا انبیاء کے بارے میں، اس کو بعد میں آنے والی جو قومیں تھیں اس سے کو دور کر دیا اور اصل علم کو چھپا دیا جو صرف ان کے علماء تک محدود رہا اور ان کے بڑے طبقے تک محدود رہا، جو وہ چھپا رہے تھے۔ البتہ عام لوگوں کو صرف وہ بتاتے تھے جو ان کی خواہش ہوتی تھی، جس سے مسلمان اور باقی جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا اور قدورتیں اور جو ٹیڑھ ہے اس کو بڑھاوا دیتے تھے۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیں، جب تحویل قبلہ کی بات آ گئی تو تحویل قبلہ کے بارے میں یہود اور منافقین نے اعتراضات پھر شروع کر دیے، اور ان تمام اعتراضات کا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے جو دیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے پہلے ظاہر ہے کہ جتنی امتیں تھیں اللہ رب العزت نے تو کلیئر کہہ دیا کہ ان سب کے لیے میں نے سمتیں مقرر کی تھی، ہر امت کے لیے اپنی ایک سمت تھی، ان کو حکم تھا اور وہ رب کریم کا حکم تھا، کسی کی اپنی مرضی اور خواہش نہیں تھی، اور یہ عبادت کے لیے رب کریم نے خود مقرر کیا۔ اور یہ یہود کون ہوتے ہیں آج کہنے والے کہ یہ سمت جو مسجد اقصی کی ہے یہی سمت ہے، اسی سمت کے اوپر صرف اللہ رب العزت موجود ہے، اسی سمت کو اللہ رب العزت نے برکت دی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن انہوں نے چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تحویل قبلہ کی بات ہو گئی تو اس وقت ان کے دل کا وہ بغض جو ہے وہ باہر آیا، تو انہوں نے اعتراض شروع کیا اور منافقین و مشرکین کو بھی ساتھ ملا لیا اور بہت کمزور صحابہ جو وہ بھی ساتھ مل گئے۔ لیکن یہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی منشا پر کعبہ کو قبلہ مقرر کیا ہے۔ مسلمانوں کا حق بھی یہی تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ ہی سمت مقرر ہو، اور اس میں ظاہر تل ملانے کی کیا بات ہے کہ یہود اتنے پریشان ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک سیادت کی بات تھی۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ ان میں وہ خوبیاں نہیں رہیں، وہ کردار نہیں رہا جس کردار کے اوپر یہ خیر الامت ہے، رب کریم نے اس سیادت اور قیادت کو بدل دیا اور بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کی سیادت کی راہ کو ہموار کر دیا۔ یہ رب کریم کا معاملہ تھا۔ اصل پہلو جس پر توجہ کی ضرورت تھی وہ نیکیوں کا پہلو ہے۔ رب کریم یہی کہتے ہیں کہ یہ دراصل ان چیزوں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے ان کی ترویج کریں، ان کے اوپر عمل کریں، لوگوں کو ترغیب دیں۔ رب کریم نے وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے نیکی کا کہا ہے، وہ تو میں نے خیرات کا کہا ہے، وہ تو میں نے بلائی کا کہا ہے، لیکن یہ یہود جو ہیں صرف سمت کے معاملے کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جو 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 ٹوٹلی اللہ رب العزت کا اختیار ہے، وہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ قبلہ تبدیل ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یا میری مرضی ہے کہ میں اس طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھوں۔ ہاں البتہ خیرات اصل معاملہ ہے جس سے یہ منعرف ہو رہے ہیں، اخلاق کا اصل معاملہ ہے، عبادات اور معاملات کا اصل معاملہ ہے جس سے یہودی جی چرا رہے تھے۔ سمجھ بدلنے کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ جی اسی سے ہم ان لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ رب کریم کا اختیار ہے جو ظاہر ہے رب کریم نے اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے لیے رب کریم نے یہ اختیار استعمال کیا اور ہر امت کے لیے ایک سمت مقرر کی، اور یہ جو اختیار رب کریم نے قبلہ کی سمت کا آخری بار امت محمدیہ کے لیے استعمال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو قبلہ مقرر کر دیا۔ اب یہود اپنا ہاتھ جو ہے ظاہر ہے یہ مشکل تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ دو کام ہیں، ایک اپنا پیسہ خرچ کرنا دوسروں پر، دوسرا غصے پر قابو پانا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ پیش کرتا ہوں، کم و بیش ترجمہ یہ ہے، مفہوم اس آیت کا یہ ہے، متقی کون ہیں؟ وہ جو خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔
رب کریم تو یہ کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے جو یہود کو رب کریم کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ خوشحالی نہ وہ تنگی میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اور قبلہ کی سمت کا جو ہے اس کو انہوں نے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر انہوں نے ان کو آگ لگانے کے لیے یہ کیا۔ لیکن رب کریم تو کہتے ہیں کہ وہ خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرو، غصے کو پی جاؤ، دوسروں کو معاف کر دو، غلطی ہو تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو۔ نہ یہ غصے کو پیتے ہیں، نہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ خیرات کی طرف آتے ہیں، نہ نیکی اور بلائی کا درس دیتے ہیں۔ یہ کس طرح کا کردار ہے؟ اس طرح کی کردار پر سعادت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز دے دیا۔ اچھا، اب اگر اس کو دیکھا جائے تو رب کریم نے یہ واضح کر دیا کہ ہر حال میں جب نماز پڑھیں، مسلمانوں کے لیے یہ کم از کم یہ پکا کر دیا کہ کوئی بھی شخص اب کے بعد اپنا منہ قبلے کے علاوہ کہیں کسی اور طرف نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اگر اس طرح سے مختلف یہ کرتے ہیں تو یہود پھر یہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ کس طرح کے مسلمان ہیں، یہ کس طرح کی ملت ہے جو ملت ابراہیمی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ملت ابراہیمی کے کعبے کی خبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں زور دے کر کہا گیا ہے کہ تم جدھر بھی ہو ہر حال میں قبلہ کی طرف منہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا، اور اس کے اوپر جو صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں کوئی کجی نہیں تھی، انہوں نے من و ان اسی وقت بدل لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اسی دوران جب 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، یہ بنو سلمہ کی مسجد تھی، تو وہاں پہ 2 رکعتوں کے بعد جیسے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدل لیا، صحابہ نے ذرا بھی تذبذب نہیں کیا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ یہی واقعہ جو ہے اس وقت پورے مدینہ کے ارد گرد تمام مساجد میں یہ خبر پہنچا دی گئی، اور خبر پہنچانے کے بعد جتنی مساجد میں جو مسلمان اور صحابہ موجود تھے ان سب نے اس کو فالو کیا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا، اب یہ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت کی خواہش تھی کہ اس تحویل قبلہ سے امت مسلمہ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔ عظیم ترین نعمت اللہ رب العزت نے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، جو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے تھے، رب کریم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تحویل قبلہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک نعمت عظیم ہے جس نے ملت اسلامیہ کے کم از کم جو ایک پہلے مرکزیت اور مقصدیت دونوں پہلوؤں کو رب کریم کے انعام سے بھر دیا ہے۔ یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرکز ہو کہ آج تمام مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں جہاں کی اس گلوب کے اوپر جو مسلمان ہے اس کا منہ اگر جب بھی رب کریم کے سامنے کھڑا ہوگا تو قبلہ کی طرف اس کا منہ ہوگا۔ مرکزیت بھی اللہ نے جو ہے یہ بخش دی کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی۔ مقصدیت یہ بتا دی کہ ہاں، جہاں میں نے خیرات کا حکم دیا ہے، بلائی کا حکم دیا ہے، جب بھی آپ رب کریم کی طرف دیکھیں گے تو رب کریم صرف بلائی کی حکم دیتا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے کھڑے ہو جائیں، معاشرے کے لیے کھڑے ہو جائیں، غریبوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ لوگ جو رب کریم کو مانتے ہیں لیکن ان میں سخت نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی میں چل پھر سکیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑیں، کمزوروں کے لیے سہارا بنیں، گرتے ہوئے کو اٹھا لو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقصد جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہ دے دیا۔ تو یہ رب کریم کا انعام جو ہے، اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سعادت جو ہے یہ اس طرف آ گئی، اور دنیا کی قیادت ظاہر ہے یہ بنی اسرائیل سے جب کھوئی گئی تو یہ حسد پہلے ہی ان کے دل میں تھا، یہ اور بغض میں بڑھ گئے، اور آج تک یہ اسی بغض میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو ہاں تک تعریف کی بات ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب 1400 سال پہلے قرآن پاک رب کریم نے اتارا، لیکن تعریف تو آج بھی شروع ہے۔ آج تک جو ہے تحریف کا جو ہے نا یہ ان کے علماء اور یہ مشائخ ہیں وہ اپنے وہ تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو یہ توفیق دے۔ ہماری امت اللہ جانے ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ تو یہود کا ہو گیا، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں۔ صرف ایک قرآن، صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ہدایات، اس کے اوپر لوگوں کو متفق کریں اور لوگوں کو متحد کریں، اور جب بھی کوئی بات منہ سے نکلے تو صرف قرآن کی نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نکلے، چونکہ جب ہم دونوں سے باہر بات کریں گے تو پھر نئے نئے فرقے جنم لیں گے، نئے نئے توجیہات آ جائیں گی، لوگوں کو دلائل ملتے جائیں گے، لوگ اپنے نئے راستے بناتے جائیں گے، اور قرآن سے دوری
ہوتی جائے گی، شریعت سے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے، تو میں ڈر لگا رہتا ہے اور اللہ رب العزت معاف کرے اور اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم بھی یہود کی طرح اسی طرح سے اس فرقہ بندی کو اور بڑھاتے جائیں اور ہم اصل میسج سے دور ہو جائیں۔ یقین جانے کہ رب کریم کا سب سے بڑی جو قرآن کے ساتھ لنک ہے، جس نے قرآن سے سبق لینا شروع کر دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں جن کو پکڑنے سے اصل رسی جو رب کریم کے ہاتھ میں ہے وہ رسی بندے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس رسی کو ہمارے ہاتھ سے نہ جانے دے اور ہمیں توفیق دیے رکھے کہ ہم درست اس میسج کو جو رب کریم نے قرآن پاک میں دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک حدیث کی صورت میں پہنچا، اور وہ اصل حقائق جو ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں، ہم اپنے گھروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو اسی طرح سے جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم وہ حق ادا کرتے رہیں رہنمائی کا۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں جو سربراہ ہے وہ مبلغ ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، اسے اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے، اور یہی قرآن پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے اپنا حساب کیسے دینا ہے۔ رب کریم ہمیں توفیق دے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی رکھے۔ رب کریم ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سنتے ہیں، ہمارے معاملات کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرے۔ رب کریم ہمارے گھروں میں برکت دے۔ رب کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، قرآن کو سمجھنے اور حدیث پر چلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یہی ہماری آرزو اور ہماری دعا رہنی چاہیے، چونکہ جب خیالات، ہماری انٹینشن ٹھیک ہوگی تو رب کریم خود بخود جو ہے وہ راستے آسان کرتے جائیں گے۔ ہماری پریشانیاں، رب کریم ہماری صحت اور ہمارے علم میں صحت کو بہتر کرے، علم میں اضافہ کرے اور ہمارے معاملات میں برکت دے، ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ خیر۔